اچھا بھائی، آج ہمارا کیریکٹر بلڈنگ کا جو ٹاپک ہے وہ چھٹا ٹاپک ہے۔ اس سے پہلے ہم کتنی باتیں پڑھ چکے ہیں؟ 5 جو ہے وہ خصوصیات ہم نے پڑھ لی تھی۔ آج ہم کیریکٹر بلڈنگ سے متعلق چھٹی جو ہے وہ خاصیت پڑھیں گے، اور وہ چھٹی خاصیت ہے کیا؟ وہ ہے، ڈسٹر دیجیے گا، ڈسٹر ہے کہیں؟ اس کو آپ کہتے ہیں ڈٹرمنیشن۔ ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں؟ ڈٹرمنیشن۔ ڈٹرمنیشن کے معنی ہوتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں آپ عزم یا پرعزم۔ ٹھیک ہے، اس کا مفہوم ہے اپنے مقصد کے راستے میں آنے والی مشکلات پر قابو پانا اور آگے بڑھتے جانا۔ اپنے مقصد کے راستے میں آنے والی مشکلات پر قابو پانا اور مسلسل آگے بڑھتے جانا۔ ٹھیک ہے جی، یہ انسان کی ایک امپورٹنٹ خاصیت ہے۔ آپ جب زندگی کے اندر کوئی گول بناتے ہیں، کوئی مقصد بناتے ہیں کہ بھائی میں زندگی میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، مثال کے طور پر ابھی آپ اپنا گول بنا سکتے ہیں کہ ہم 10ویں جماعت میں A گریڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ اب آپ کا گول ہو گیا۔ 9ویں والے گول بنا سکتے ہیں اپنا کہ ہم 600 میں سے 350 نمبر حاصل کریں گے، 425 میں سے 9 کلاس کے 425 میں سے 325 نمبر ہم حاصل کریں۔ یہ گول بنا لیا آپ نے، صحیح ہے۔ اچھا، جب آپ گول بناتے ہیں، مقصد بناتے ہیں اور پھر اس کے لیے کام کرتے ہیں، آپ نے ایک مقصد طے کر لیا کہ مجھے یہاں جانا ہے، یہاں پہنچنا ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اب آپ ایکشن شروع کرتے ہیں، صحیح ہے۔ تو اس میں اب آتی ہیں مشکلات۔ کبھی لائٹ نہیں ہے، صحیح ہے، ٹیوشن کے فیس دینے کے پیسے نہیں ہیں، مشکلات ہیں، اس کو کہتے ہیں ہرڈلز۔ ٹھیک ہے، آپ جب پڑھنے بیٹھتے ہو امی کوئی کام بول دیتی ہیں، مشکلات آ رہی ہیں۔ آپ میتھ کا کام کرنے بیٹھے، پتہ چلا کہ آپ اپنے آپ کے اندر یہ محسوس کر رہے ہیں کہ میتھ میرا کمزور ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ مشکلات ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ یا تو ایک کام یہ کریں گے کہ اپنے مقصد کو پانے کے لیے ان مشکلات سے ہار جائیں گے اور ہتھیار ڈال دیں گے، بولیں گے بس بھائی یہ نہیں ہو سکتا، امتحان میں A1 گریڈ حاصل نہیں کر سکتا، یا جو بھی آپ نے گول بنایا اس کو آپ چھوڑ دیں، بولے بھائی نہیں ہو سکتا مجھ سے۔ اس کو آپ کہتے ہیں، یہ ڈٹرمنیشن نہیں ہے چھوڑ دینا، کوئٹ کرنا، بھاگ جانا، بلکہ مشکلات کو فیس کرنا، کھڑے رہنا اور مسلسل آگے بڑھنے کی جدوجہد کرنا اور ان مشکلات پر قابو پانا۔ اگر لائٹ نہیں ہے تو سوچیں آپ کیا طریقہ اختیار کریں کہ لائٹ جو ہے مینیج ہو جائے۔ ٹھیک ہے، آپ نے جو ہے وہ چارجنگ لائٹ کا انتظام کر لیا ان 2 گھنٹوں کے لیے جس میں آپ پڑھ رہے ہیں، یا آپ نے ٹائم ایسا بنایا جو روشنی میں پڑھنے کا ٹائم ہو۔ ٹھیک ہے، یا آپ نے گھر کے کام کاج کو ڈال دیا اس وقت میں جس وقت میں لائٹ جاتی ہے، اور پڑھنے کے کام کو اس وقت میں ڈال دیا جس وقت لائٹ موجود ہوتی ہے۔ مطلب آپ کھڑے ہیں، آپ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو مشکل آ رہی ہے نا، اس مشکل سے لڑ رہے ہیں، اس مشکل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مشکل سے ڈر کے بھاگ نہیں رہے۔ اس کو آپ کہتے ہیں ڈٹرمنیشن۔ میں بڑا ڈٹرمنڈ ہوں، صحیح ہے، میں بڑا پرعزم ہوں،
میں جو سوچ لیتا ہوں پھر وہ میں کرتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی دوسرا آدمی میرے کان میں ایک بات بولے, تیسرا ایک بات بولے, چوتھا ایک بات بولے اور میں جو ہے وہ متزلزل ہو جاؤں. صحیح, عزم کے ساتھ کھڑا نہ رہوں بلکہ متزلزل ہو جاؤں. ٹھیک ہے, یعنی آپ ڈگمگا گئے. صحیح, کسی کی بات سن کے, حالات دیکھ کے, موسم دیکھ کے, لوگوں کا رجحان دیکھ کے آپ ڈگمگا گئے. آپ نے بولا نہیں یہ نہیں کروں گا, چھوڑ دیا آپ. تو یہ ہم بولیں گے کہ اب آپ کوئٹر ہیں, ڈٹرمنٹ نہیں ہیں بلکہ بھاگ جانے والے ہیں. اور زندگی کے اندر کوئی بھی کام, کوئی بھی مقصد کی تکمیل جب آپ کرنے چلتے ہیں تو عزم کے بغیر وہ تکمیل نہیں ہوتی. یہ بات آپ کی سمجھ آ رہی ہے؟ مقصد چھوٹے چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور بہت بڑا بھی ہوتا ہے. بہت بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے مقاصد بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کسی نے یہ سوچا ہے کہ اسے اپنی زندگی میں ڈاکٹر بننا ہے, مثال ہے, آسان. تو ڈاکٹر بننا تو ایک بڑا مقصد ہو گیا. چھوٹے مقاصد کیا ہوں گے؟ میٹرک کو اچھے نمبروں سے پاس کرنا. ٹھیک ہے, میٹرک میں بیالوجی لینا, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں بیالوجی کا سبجیکٹ پڑھنا اور اس کو اچھے نمبروں سے پاس کرنا. یہ دوسرا مقصد ہو گیا. تیسرا مقصد ہو گیا میڈیکل کالج میں ٹیسٹ دے کر داخلہ لینا. یہ تیسرا مقصد ہو گیا. یعنی یہ چھوٹے چھوٹے مقصد ہیں اب آپ کے سامنے. کس کو حاصل کرنے کے لیے؟ اس بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. اب چھوٹے چھوٹے مقاصد جب آپ حاصل کرنے کے لیے چلتے ہیں تو راستے میں آتی ہیں مشکلات, بے شمار مشکلات آئیں گی. صحیح, پیسے نہیں ہیں, والدین کا مسئلہ ہے, محلے پڑوس کا مسئلہ, دوستوں کا مسئلہ. بعض اوقات دوستوں کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے. یعنی دوست آپ کو اس مقصد سے ہٹا دیتے ہیں. ان کی سنگت, ان کی صحبت, ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا آپ کو دوستی نبھانے, دو راستے ہو جاتے ہیں. یا تو دوستی نبھائیے یا پھر مقصد کو اپنائیے. اگر آپ مقصد پر کھڑے رہتے ہیں تو دوستی چھوٹتی ہے, بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. اور اگر آپ دوستی نبھاتے ہیں تو مقصد چھوٹتا ہے. تو اب یہاں یہ مشکل آ گئی. اس مشکل کو پھر آپ کو حل کرنا پڑتا ہے. تو اگر آپ اس کو حل کرتے ہیں اور اپنے مقصد پر برقرار رہتے ہیں, کھڑے رہتے ہیں, چلتے رہتے ہیں, اسی کی طرف بڑھتے رہتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈٹرمن ہیں, آپ پرعزم ہیں. لیکن اگر کسی مشکل, کسی ہرڈلز کی وجہ سے آپ نے اپنے مقصد کو چھوڑ دیا, بولا بھائی رہنے دو, نہیں کرتے, تو اس کا مطلب ہے آپ پھر ڈٹرمن نہیں ہیں. پھر آپ زندگی میں کوئی کام نہیں کر سکتے. یہ کلیئر, سمجھ میں آ گئی بات؟ تو پہلا جو پوائنٹ آپ کو عہد کرنا, پہلے تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ ڈٹرمن کا کیا مطلب ہوتا ہے, ڈٹرمنیشن کا. پہلا کام اس سلسلے میں آپ کو جو کرنا ہے, ہم اکثر یہ کہتے ہیں میں عہد کرتا ہوں. کیا کہتے ہیں؟ میں عہد کرتا ہوں. یہ خوبی آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے. ڈٹرمنیشن کی خوبی آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے. آپ دنیا میں جتنے بڑے لوگ دیکھیں گے جنہوں نے کارنامے انجام دیے یا جنہوں نے اچھی زندگی گزاری, ان کی زندگی میں آپ کو ان کی یہ خاصیت ضرور ملے گی, ڈٹرمنیشن. سب سے بڑے لیڈر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ٹھیک ہے, آپ ان کی پوری زندگی کا مطالعہ کرو, ڈٹرمنیشن, کھڑے ہیں وہ. ان کا جو مقصد ہے کہ ساری انسانیت تک خدا کا دین پہنچ جائے, اس کو کھڑے ہونے میں ان کو مشکلات بھی بہت ہیں, مشکلات بہت ہیں. پھر دیکھیں نا طائف کا جو سفر ہے, اگر آپ اسے پڑھیں تو کتنی مشکل ہے کہ لوگ گلیوں میں رسی گلے میں باندھ کے گھسیٹ رہے ہیں اور بچے جو ہے وہ پتھر مار رہے ہیں. یہ مشکل کم ہے, مشکل یہ, لیکن آپ اس کے باوجود جو ہے وہ ڈٹرمنیشن یا ڈٹرمائنڈ ہے کہ میں اس مقصد کو پورا کروں گا. آپ نے ابو طالب کا ایک وہ مکالمہ سنا ہوگا ابو طالب کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کہتے ہیں بھائی یہ تو اتنے بڑے بڑے وہ ہیں, یہ کہتے ہیں کہ اگر تم کو شادی کرنی ہے تو ہم کسی حسین لڑکی سے تمہاری شادی کرا دیتے ہیں, اگر تمہیں حکومت چاہیے تو ہم تمہیں اپنے قبیلے کا سردار بنا دیتے ہیں, اگر تمہیں دولت چاہیے تو ہم تمہیں دولت دے دیتے ہیں. لیکن یہ جو تم دین کو, توحید کو پھیلانے کا کام کر رہے ہو, یہ کام تم بند کر دو. اب یہ دیکھیں مقصد کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, اللہ کی وحدانیت کو لوگوں تک پہنچانا, یہ مقصد ہے. اب اس مقصد کو روکنے کے لیے کیا آ رہی ہے؟ لالچ. صحیح ہے,
بھائی تمہیں اگر اچھی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنی ہے وہ ہم کرا دیتے ہیں، اگر تمہیں دولت چاہیے تو ہم تمہیں دولت دے دیتے ہیں، اگر تمہیں بادشاہ چاہیے تو ہم قبیلے کا سردار بنا دیتے ہیں، لیکن تم کیا کرو، یہ کام چھوڑ دو۔ جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ چاند لے آئیں، ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں، تو یہ بھی کر ڈالیں، صحیح ہے، ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں، تب بھی میں اپنے کام سے باز نہیں آؤں گا۔ یعنی جو میں نے سوچا ہے، جو میں نے کرنا ہے، جو میری ذمہ داری ہے، جس کا میں نے طے کر لیا ہے کہ میں یہ کروں گا، وہ تو میں کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو ہمارے سب سے بڑے جو لیڈر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تو ہمیں ڈٹرمنیشن کی تعلیم دی ہے، فرار نہیں کہا ہے کہ فرار بھاگ جاؤ۔ آپ بھی اپنی زندگی کے اندر کوئی کام کرنے بیٹھیں، کوئی کام کرنے کا سوچیں، اور جیسے ہی آپ کے اندر فرار آئے، بھاگو، چھوڑو یار کون کرے، بس آپ سمجھ جائیے گا کہ آپ ڈٹرمنیشن جو ہے وہ آپ کے اندر نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھایا ہوا سبق آپ نہیں سیکھ پا رہے، تو یہ سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ تو پہلی بات جو آپ کو عہد کرنی ہے اپنے آپ سے وہ ہے نمبر 1، درست مقصد کا تعین کروں گا، درست مقصد کا تعین کروں گا۔ کیا معنی ہوتے ہیں اس کے؟ اصل میں ڈٹرمنیشن آدمی میں پیدا جب ہوتا ہے جب سامنے مقصد ہو، ایسے ہی ہے نا، مقصد نہ ہو زندگی کا کوئی ڈٹرمنیشن ہوگا۔ تو اس کیریکٹرسٹک کے لیے ضروری ہے کہ آپ کوئی مقصد بنائیں اپنا پہلے، اور وہ مقصد درست ہونا چاہیے۔ بدل آپ نے غلط مقصد بنا لیا، میں گینگ بناؤں گا، ہم ڈکیتیاں ڈالیں گے، ایک مقصد بنا لیا آپ نے۔ اب مقصد جب آپ کا مقصد ٹھیک نہیں ہوگا تو زیادہ ڈٹرمنیشن جو ہے وہ نہیں رہ پائے گا۔ مقصد کیونکہ نیک اگر ہو نا، اچھا مقصد ہو، تو وہ آپ کو انٹیمیٹ کرتا ہے، وہ آپ کو اکساتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے مقصد یہ بنا لیا کہ بھائی میں لوگوں کی خدمت کروں گا، میں عبدالستار ایدھی بنوں گا، مثال ہے، مقصد بنا لیا آپ نے، کتنا بڑا مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو انٹیمیٹ کرے گا، یہ آپ کو ابھارے گا، یہ آپ کو بار بار توجہ دلائے گا کہ آپ کا مقصد یہ ہے، اور آپ کو کام کرنے کے لیے، دن رات ایک کرنے کے لیے آپ کو کھڑا کرے گا۔ مقصد جتنا امپورٹنٹ ہوگا، مقصد کا تعین جتنا اہم ہوگا، جتنا آپ نے اپنے لیے اہم مقصد بنایا ہوگا، آپ دیکھیے گا اتنی ہی ڈٹرمنیشن آپ کے اندر ڈیولپ ہوگی۔ مقصد آپ کا پھسپھسا ہے، بیکار ہے، میں سال میں 365 مووی دیکھوں گا، یہ مقصد بنا لیا، صحیح ہے، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ صحیح۔ مقصد کے تعین کے اندر 3 باتوں کو آپ اگر لحاظ میں رکھیں گے تو مقصد کا تعین بڑا آسان ہوگا۔ نمبر 1، میں جس مقصد کا آپ تعین کر رہے ہیں اس کے لیے کام کرنے میں آپ کو مزہ آتا ہو، اس کے لیے کام کرنے میں آپ کو، ہاں، جیسے کھیل میں مزہ آتا ہے ویسے وہ کام میں مزہ آتا ہو۔ تو آپ ڈھونڈیں ایسی بات، ایسا کوئی مقصد جس کو کریں آپ تو آپ کو مزہ آئے گا، اندر سے دل جائے گا آپ کا، نمبر 1۔ نمبر 2، جس کو کرنے کے دوران آپ کو دن اور رات کا پتہ نہ چلے، وقت کا پتہ نہ چلے۔ آپ کو 4 بجے اٹھنا ہو، آپ وہ مقصد اتنا اچھا مقصد ہو آپ کا کہ 4 بجے اٹھنا آپ کے لیے کیا ہو، آسان۔ آپ یہ نہیں بولے 4 بجے، کو پاگل ہی ہو تو 4 بجے اٹھے گا۔ جب مقصد آپ نے طے کر لیا، وہ مقصد اتنا آپ کو اچھا لگتا ہے، اتنا اہم ہے کہ صبح 4 بجے اٹھنا آپ کے لیے آسان ہے۔ پہلا کام کیا؟ اس مقصد پر کام کرنے کے لیے آپ کو مزہ آتا ہو، اچھا لگتا ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، اس مقصد پر کام کرتے وقت آپ کو دن اور رات کا احساس نہ ہو، صحیح ہے۔ یہ دوسری بات اس مقصد میں پائی جانی چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے، آپ کو اس مقصد سے فائدہ ہونے کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہو۔ یہ 3 باتیں اگر آپ نے ڈھونڈ لی کسی مقصد میں اور اسے اپنا مقصد بنا لیا، تو آپ دیکھیے گا آپ کے اندر ڈٹرمنیشن کریٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ کے لیے کھڑا رہنا آسان ہوگا، آپ کے لیے رات کو دیر تک سونا آسان ہوگا، آپ کو صبح جلدی اٹھنا آسان ہوگا، آپ مشکلات کو مشکلات نہیں سمجھیں گے،
بلکہ بولیں گے چلیں ٹھیک ہے، ایک مشکل اور آئی، اس کو بھی فالو کرتے ہیں، اس کو بھی حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو درست مقصد کا تعین کرنا یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ 3 چیزیں آپ کے مقصد میں اگر آ جائیں تو وہ سمجھ لیجئے کہ یہ درست مقصد ہے، اور یہی مقصد وہ ہے جو آپ کے اندر ڈٹرمنیشن کو پیدا کرے گا۔ پہلی بات کیا ہونی چاہیے مقصد میں؟ اس سلسلے میں کام کرتے وقت آپ کو مزہ آئے، لطف آئے، برڈن محسوس نہ ہو، انجوائے کریں آپ، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کو کرتے ہوئے آپ کو وقت کا احساس نہ ہو، آپ یہ نہیں سوچتے ہو یہ دن ہے یا رات ہے۔ اور نمبر 3، آپ کو بھی اس سے فائدہ ہو رہا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ پہلا کام تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات، ہم عہد کرتے ہیں یا میں عہد کرتا ہوں کہ مسلسل آگے بڑھوں گا، ہار نہیں مانوں گا، مسلسل آگے بڑھوں گا، ہار نہیں مانوں گا۔ مسلسل آگے بڑھوں گا، ہار نہیں مانوں گا۔ ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ عہد آپ کا بہت اہم ہے۔ مسلسل آگے بڑھوں گا، ہار نہیں مانوں گا۔ ہم جب مقصد کے لیے چلتے ہیں نا اور مشکلات آتی ہیں، ٹھیک ہے، تو مشکلات آتی ہیں تو مشکلات سے ڈر کے ہم کیا کرتے ہیں؟ بھاگ جاتے۔ میں مثال دیتا ہوں، 10ویں جماعت کے لیے مثال۔ 10ویں کلاس نے یہ کسی بچے نے یہ مقصد بنایا کہ میں میتھ کے پیپر میں 100 میں سے 100 نمبر حاصل کروں گا، یہ مقصد بنا لیا آپ۔ اب اس مقصد کے لیے آپ نے یہ طے کیا کہ میں روزانہ 1 گھنٹہ میتھ پڑھوں گا گھر میں الگ۔ اچھا، اب آپ بیٹھ گئے، سر نے جو سوال کرائے تھے وہی سوال آپ کرنے بیٹھے، آپ سے ایک سوال بھی نہیں ہو رہا، آپ نے وہ چھوڑ دیا، دوسرا دیکھا وہ بھی نہیں ہو رہا، وہ بھی چھوڑ دیا، تیسرا دیکھا وہ بھی نہیں ہو رہا، اور آپ نے 1 گھنٹے سے پہلے ہی کیا کرا؟ کاپی کری بند، کتاب کری بند، اور دماغ بنا لیا کہ بھائی یہ تو نہیں ہوگا، بہت مشکل کام ہے، یہ شاید میں نہیں کر سکتا۔ نہیں، آپ نے اگر یہ طے کیا ہے کہ میں نے میتھ میں 100 میں سے 100 نمبر حاصل کرنے، اور اب آپ کے سامنے مشکل آ رہی ہے کہ بھائی یہ سوال آپ کو نہیں آ رہا، تو اب آپ کھڑے رہیں، 1 گھنٹہ آپ نے ٹائم دیا نا روز کا، اب آپ بولیں یہ اس سوال کو سمجھنے کے لیے مجھے کیا چیز سمجھنا ضروری ہے، پہلے میں وہ سمجھوں۔ تو پتہ چلا بھائی اس کو سمجھنے کے لیے ضروری تھا کہ آپ کو الجبرا کے فارمولے آتے ہیں، تو آپ نے اس کو نشان لگایا، بولا پہلے الجبرا کے فارمولے سیکھتے ہیں۔ اب الجبرا کے فارمولے جب آپ کے سامنے آئے تو پتہ چلا ایک بھی فارمولہ نہیں آ رہا، بولا اب کیا کریں؟ اب بھی آسان طریقہ ہے کہ کتاب کریں بند اور بھاگ جائیں۔ اور ڈٹرمنیشن کیا ہے کہ بھائی الجبرا کے فارمولے کیوں نہیں آ رہے مجھے، اس کو سیکھنے کے لیے کیا چیز سیکھنا ضروری ہے؟ پتہ چلا اس کے لیے الجبرا کی بنیادی باتیں سیکھنا ضروری ہیں، پلس، مائنس، ضرب، تقسیم۔ پھر آپ کو پیچھے گئے وہ والا لیکچر آپ نے نکالا جہاں سر نے آپ کو کیا سکھایا تھا؟ پلس، مائنس، ضرب، تقسیم، وہاں سے آپ نے مطلب کرنا شروع کیا۔ اچھا، اس 1 گھنٹے میں کیا ہوا؟ اس 1 گھنٹے میں آپ نے صرف پلس ہی سیکھا، اب 1 گھنٹہ ختم ہو گیا، آپ نے بند کر دیا۔ اب آپ کو مطمئن ہونا چاہیے کہ میں اپنے مقصد کی طرف 1 قدم آگے بڑھا ہوں، کہ آج میں نے کیا سیکھ لیا ہے؟ پلس سیکھ لیا ہے۔ پھر دوسرے دن جب میں 1 گھنٹہ بیٹھوں گا تو مجھے پتہ ہے اب کہاں سے شروع کرنا ہے؟ مائنس، پھر ملٹیپلائی، جب یہ آ جائیں گے تو پھر کیا شروع کرنا ہے؟ فارمولے، جب فارمولے آ جائیں گے تو پھر کیا شروع کرنا ہے؟ جو سر پڑھا رہے ہیں۔ تو 4-5 دن کی مسلسل محنت اور کوشش کے بعد آپ آ جاؤ گے وہاں پر جہاں پر آپ کے ٹیچر آپ کو پڑھا رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ ہو جاؤ گے۔ بات اصل میں یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ڈٹرمنیشن نہیں ہوتا ہے نا، بس یہ آپ بیٹھتے ہو، ایک کام کرتے ہو، وہ تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، نہیں ہوتا ہے، کتاب کاپی کرتے تو بند، بھاگ جاتے۔ اور یہ عادت ایسی پڑتی ہے کہ زندگی کے پھر ہر معاملے میں انسان یہ کرتا ہے کہ جہاں اس کو تھوڑی کوشش کرنی ہے، کھڑا رہنا ہے، ڈٹرمنیشن کا اظہار کرنا ہے، وہاں ڈٹرمنیشن کا اظہار نہیں کرتا، چیز کرتا ہے بند، لپیٹتا اور بھاگ جاتا ہے، کچھ اور کرتا ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، مسلسل آگے بڑھوں گا اور ہار نہیں مانوں گا۔ بہت اب تو اتنے ریسورسز ہیں، آپ کے پاس کمپیوٹر ہے، کوئی چیز سیکھنا ہے آپ کمپیوٹر پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں،
کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو دوست کو فون کرا, اے ہائے میں یہ کر رہا ہوں اور مجھے یہ آ نہیں رہا, تم بتاؤ ذرا اگلا اسٹیپ کیا ہوگا. یہ بھی دیکھیں نا. کچھ نہیں ہوا تو سر کا ہی فون نمبر لے لیا, سر ہم پڑھنے بیٹھتے ہیں, کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں, آپ اپنا فون نمبر دے دیں, فون کر کے پوچھ لیا کریں گے, سر دے دیں گے. اچھا بھائی سر یہ دیکھیں اے اسکوائر کو اے کی پاور 3 سے ملٹیپلائی کر رہا ہوں, کیا ہوگا سمجھ نہیں آ رہا, مثال ہے, سر آپ کو بتا دیں گے. یہ کب ہوگا؟ مسلسل آگے بڑھوں گا, ہار نہیں مانوں گا, جب ہوگا. اور ایسا آپ نے اگر ڈٹرمنیشن کر لیا تو وہ مقصد جو آپ نے بنایا ہے, جیسے کہ میں نے مثال دی, وہ مقصد کیا ہے, میتھ میں 100 میں سے 100 نمبر آ جائیں گے, 100% آ جائیں گے. شرط کیا ہے؟ ڈٹرمنیشن. ٹھیک ہے. تیسری بات, چیلنجز کا مقابلہ کروں گا. چیلنجز کا مقابلہ کروں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں جو مقصد آپ نے بنایا آسانی سے مل جائے گا؟ جو ایم آپ نے بنایا آسانی سے پہنچ جاؤ گے وہاں تک؟ اگر آسانی سے پہنچنا ہوتا تو ایم نہ ہوتا, سبھی پہنچ جاتے. نہیں, کسی جگہ تک جانا ہے, کوئی دماغ میں آپ نے چیز بنائی ہے, یہاں تک مجھے پہنچنا ہے, یہ میرا مقصد ہے. اگر وہاں آسانی سے پہنچنا ہو تو مقصد ہی نہیں ہوتا. مقصد تو ہوتا ہی وہی ہے جس میں مشکلات ہوں, جس میں چیلنجز ہو. چیلنجز کا مقابلہ کروں گا, مردوں کی طرح لڑوں گا. مطلب لڑکیاں بھی ہیں آپ, لیکن بولیں گے مردوں کی طرح لڑیں گے. لڑنے سے مراد فائٹ نہیں ہوتا, لڑنے سے مراد ہوتا اپنی جو اندرونی کیفیات ہیں جو آپ کو اس بات پر مجبور کرتی ہیں کہ بھاگ جاؤ, چھوڑ دو, اس سے لڑنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. کچھ چیلنجز انٹرنل ہوتے ہیں آپ کے, کچھ چیلنجز ایکسٹرنل ہوتے ہیں. انٹرنل چیلنجز زیادہ مشکل ہیں, ایکسٹرنل چیلنجز آسان ہیں. جب خود سے آپ آمادہ ہو جائیں گے کہ ٹھیک ہے اب اس کو دیکھتے ہیں کیا ہے, یہ بہت مشکلات آتی ہیں زندگی کے اندر. تو ڈٹرمنیشن جو ہے اس کے لیے ہمارا یہ عہد ہے کہ ہم چیلنجز کا مقابلہ کریں گے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گئی بات؟ نمبر 4, ناکامی سے کم ہمت اور کم حوصلہ نہیں ہوں گا. ٹھیک ہے, جب آپ کام کرتے ہیں, جب آپ مقصد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ ناکام ہو گئے. ٹھیک ہے, آپ کو کیسا لگتا ہے؟ مثال کے طور پر 10ویں کا امتحان میں A1 گریڈ حاصل کرنا تھا, یہ آپ کا فیصلہ تھا, اور آپ ہو گئے فیل, تو آپ کو ایسا لگتا ہے آپ کیا ہو گئے؟ ناکام. تو آپ ناکامی سے اپنے اندر کیا محسوس کرتے ہیں؟ کم ہمتی اور کم حوصلہ, حوصلہ ہار جاتے ہیں. آپ مرے تھوڑی ہیں. میں اگر مر گیا ہوں اور کسی مقصد کی تکمیل نہیں ہو پائی تو میں بولوں میں ناکام ہوں. اگر میں زندہ ہوں, ابھی ہوش و حواس میں ہوں, اور میں فیل ہو گیا ہوں تو یہ فیل نہیں ہوا ہوں, میری ایک کوشش ناکام ہو گئی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایڈیسن نے بلب بنایا تھا, کتنے تجربے کیے تھے؟ 1000 تجربے کیے. پہلا تجربہ جب اس نے ناکام ہوا تو اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں ناکام ہو گیا, اس نے کہا میری پہلی کوشش ناکام ہو گئی. یا میں نے جب وہ تقریباً 900 تجربات پر پہنچا تھا تو کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ نے 900 تجربات کر لی ہیں تو آپ تو ناکام ہو گئے. اس نے کہا نہیں, میں نے وہ 900 چیزیں دریافت کر لی ہیں جس سے بلب نہیں بنتا. واو, میں نے وہ 900 چیزیں دریافت کر لی ہیں جس سے بلب نہیں بنتا, اور ابھی مجھے وہ چیز دریافت کرنا باقی ہے جس سے بلب بنتا ہے. تو جب آپ کسی مقصد کے حصول میں یہ محسوس کریں کہ آپ ناکام ہو گئے تو آپ اینڈ نہیں کریں, فلم دی اینڈ نہیں ہونی چاہیے. آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی اس مقصد تک پہنچنے کے لیے 10 راستے تھے, اتفاق سے جو راستہ میں نے چنا
وہ غلط تھا، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دوسرا راستہ چننا چاہیے، اور بڑی سوجھ بوجھ غور و فکر کے بعد دوسرا راستہ چننا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ اگر خدا نہ خواستہ اس میں بھی آپ نہیں پہنچ پائے تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ دوسرا راستہ بھی چننے میں غلطی ہوئی ہے، لہذا مجھے تیسرا راستہ چننا چاہیے۔ تو اگر آپ کم ہمت اور کم حوصلہ ہو گئے تو کیا ہوگا؟ صحیح ہے، آپ بالکل ہار جاؤ گے، آپ کی زندگی ٹوٹ جائے گی، آپ نفسیاتی مریض ہو جاؤ گے۔ بعض اوقات کہ کم ہمتی اور کم حوصلہ آپ کو خودکشی پہ آمادہ کر دیتا ہے، آپ بے عزتی محسوس کرتے ہو۔ اس لیے کم ناکامی سے کم ہمت اور کم حوصلہ نہیں ہوگا۔ یہ کب آتا ہے آپ کے اندر کم ہمت کم حوصلہ؟ جب آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ کوئی آپشن نہیں بچا۔ نہیں بھیا، آپشن بہت ہیں، آپشن بے شمار ہیں، الٹرنیٹ آپشن بہت ہیں۔ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے اور بھی طریقے ہیں، آپ کو دوسرا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ بات کلیئر ہو گئی آپ کو؟ پانچویں بات اوپر آ گئی ہے لیکن الگ سے لکھ دی جا رہی ہے، مسلسل کوشش کرتا رہوں گا۔ مسلسل کوشش یہ اسی وقت ہوگا جب آپ کم ہمت اور کم حوصلہ نہیں ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دینے ابو جہل کے پاس کتنی بار گئے؟ پتہ ہے کسی کو یہ بات؟ ابو جہل تو دشمن تھا نا، اور اس نے پھر اسلام بھی قبول نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے پاس دین کی دعوت دینے 1100 مرتبہ گئے۔ مسلسل کوشش، صحیح؟ یہ ہمارے لیڈر کی تعلیم ہے ہمیں کہ آپ کے اندر ڈٹرمنیشن ہونا چاہیے، آپ کو ہارنا نہیں چاہیے، کم ہمت اور کم حوصلہ ہونا نہیں چاہیے، کوشش مسلسل جاری رکھیں۔ ایک اٹیمپٹ کیا نہیں ہوا کوئی بات نہیں، دوسرا کریں، تبدیل کر کے کریں، نئے آئیڈیا کے ساتھ کریں، نئے طریقے کے ساتھ کریں، نئی سوچ کے ساتھ کریں، نئی ہمت کے ساتھ کریں۔ وہ ناکام ہو گئے، سمجھ جائیے کہ طریقہ وہ نہیں ہے۔ یہ سمجھ میں آ رہی بات کہ زمین کے نیچے پیٹرول کب سے؟ جب سے زمین ہے۔ نکلا کب ہے؟ آج سے 150 سال پہلے نکلا ہے۔ پہلے کیوں نہیں نکلا؟ لوگ کوشش کرتے تھے، ہمت ہار جاتے تھے۔ تو کوئی آیا ہوگا دنیا میں ایک سرفرا ڈٹرمنڈ، جس نے کہا ہوگا نہیں میں تو نکالوں گا۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ اڑنے کی کوشش کتنے لوگوں نے کی ہوگی؟ بہت سے لوگوں نے، ہمت ہارتے گئے لوگ، لیکن آیا ہوگا کوئی سرفرا جس نے کہا ہوگا میں تو اڑوں گا، تو پھر اس نے جہاز بنایا۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ آپ دنیا میں جتنی تخلیقی چیزیں دیکھیں گے ان سب کے پیچھے ڈٹرمنیشن ہوتا ہے، جتنی نئی ایجادات دیکھیں گے ان سب کے پیچھے ڈٹرمنیشن ہوتا ہے، جتنی کامیاب زندگیاں دیکھیں گے ان سب کے پیچھے ڈٹرمنیشن ہوتا ہے، جتنے انقلاب دیکھیں گے ان سب کے پیچھے ڈٹرمنیشن ہوتا ہے، جتنی بہتری دیکھیں گے ان سب کے پیچھے ڈٹرمنیشن ہوتا ہے۔ ڈٹرمنیشن اگر نہیں ہے کسی انسان کے اندر تو وہ فیل ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا، آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر ڈٹرمنیشن ہو۔ آج سے میں اور آپ سب لوگ جو یہاں موجود ہیں یہ اپنے اندر اس کوالٹی کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں، اور اس کا بہترین طریقہ یہ کہ سب سے پہلے آج ہی آپ کوئی چھوٹا سا ایم بنائیں، چھوٹا سا کوئی ایم بنائیں۔ آپ اپنی پڑھائی سے متعلق بھی ایم بنا سکتے ہیں۔ ابھی تو آپ پڑھ رہے ہیں اس لیے آپ کے سارے ایم زیادہ تر کیا ہوں گے؟ پڑھائی سے متعلق ہوں گے کہ بھئی 9ویں جماعت میں ہم نے اتنے نمبر حاصل کرنے ہیں، 10ویں جماعت میں ہم نے اتنے نمبر حاصل کرنے ہیں۔ یہ ایم بنا لیا، پھر اب آپ بتائیں کہ اس ایم تک پہنچنے کے لیے آپ کیا چھوٹے چھوٹے کام کریں گے۔ روزانہ 1 گھنٹہ پڑھیں گے، روزانہ 1.5 گھنٹہ پڑھیں گے، روزانہ آدھا گھنٹہ پڑھیں گے، آدھا گھنٹہ جو ہے نیٹ پہ سرچنگ کریں گے، آدھا گھنٹہ ظاہر سر کی ویڈیوز دیکھیں گے۔ مطلب یہ آپ کے ایم ہو گئے۔ اب آپ اس پر روزانہ کام شروع کر دیں۔ کہیں مشکل آ جائے، پھنس جائیں تو بھاگیں نہیں، اس کو ریڈ نشان لگا لیں کہ یہیں سے اب کل مجھے شروع کرنا ہے دوبارہ سے، اور اس کے لیے مجھے کس سے ملنا ہے؟ دوستوں سے ملنا ہے،
کلاس فیلو سے بات کرنی ہے، ٹیچر سے بات کرنی ہے، انٹرنیٹ پہ سرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے. مجھے ہمارے ایک چاچا ہیں، وہ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، ویسے ہوتا ہے خاندان میں، ان کو واٹس اپ کروں گا مسئلہ کہ چاچا یہ مسئلہ ہے میرے ساتھ، ذرا اس کا جواب دے دیں پلیز. کتنے ریسورسز ہیں نا. آپ کی نظر جائے گی اس وقت کب؟ جب آپ بھاگو گے نہیں، کھڑے رہو گے. اور اگر آپ بھاگ جاؤ گے تو پھر آپ کی نظر مسائل کے حل کی طرف اور سلوشن کی طرف آپ کی نظر کبھی بھی نہیں جائے گی. تو یہ بات سنا گئی. تو آج کا ٹاپک ہمارا تھا ڈٹرمنیشن. مجھے امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا.